تھک تو شاید گئے ہو، درود ایسے پڑھو کہ پڑھنے کو دل کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ سارے آمین کہو۔ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ مالک بزرگواروں انکل مشتاق اور ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بادشاہوں کی حاضری، سارے عزائی پریوار کی حاضری، میری شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ وہ تمام چہرے جو جیلم کھاریاں اور اس علاقے کی مجلسوں کی زینت ہیں، مالک انہیں نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ عزت معاب عالی مرتبہ مرشد ارشد شیرازی بیمار ہیں، ضرور آمین کہو گے مالک شفائے کلی عطا فرمائے۔ مبشر بخاری صاحب سے لے کے اسی بیٹے تک جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے شہزادی قبول فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ دلدار بھائی اور وہ سارے احباب جن کا حکم ہوتا ہے آپ کو سلام کے لیے مالک عزتیں عطا فرمائے۔ ضرور آمین کہنا میرے اللہ۔ اس ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ علی ہی قبلہ گر قبلہ بدن قبلہ نما ہوتا۔ بسم اللہ کرم، بڑی مہربانیاں، بہت شکریہ، مہربانی کرے آجے بسم اللہ کرم کسی بسم اللہ سنیا بادشاہ زیارات گئے سبحان اللہ مالک قبول فرمانا۔ اہل سنت کسی بچے سے مجھے ملایا دلدار بھائی نے، اس نے مجھے کہا ہے کہ سر جی میں اہل سنت ہوں اور ڈھونڈ کے آپ کو سنتا ہوں، ہمیں معراج کا ایک ٹکڑا سنا دیں۔ بالکل میں بادشاہ جی نوکری کردہ، معراج ذرا فرش کا مضمون ہے نہیں، مرشد بولو تو ہم پہ میں کراچی تک گھومے ہیں، معراج کے لیے ذرا عرش تک جانا پڑتا ہے، تو میرے کلے بندے دا ایک کام نہیں، تھوڑی کوشش میں کرنا تھوڑی تسی کر لو، ذرا آگے ٹور جائیے تو چار مسے سن لو، ماحول بنے نظم دا ایک ٹکڑا تے علامہ صاحب تشریف فرمائیں، میرے بعد مجھ سے 1000 گنا بہتر پڑھتے ہیں پڑھیں گے۔ علی ہی قبلہ گر قبلہ بدن، بھائی جان بڑی مہربانی، قبلہ نما ہوتا، سوئے دار ابو طالب سبھی کا سر جھکا ہوتا۔ سر بھی تو ہلائی ہے نا تم نے، چلو زبان ہلاؤ ہاتھ ہلاؤ، چلو میری تسلی ہو جائے گی۔ علی ہی قبلہ گر، سلام ہے تو انہوں علی ہی قبلہ گر، یہ بادشاہ دے ذکر تے ہاتھ ہے بڑے براؤ اس تو تے قسم کو نہیں، مرشد نے دربار اچ کھلوتے ہیں 1:15 بجے رات دے، میں کل رات حیدرآباد مصرا پڑھیا چوتھا 14 دی قسم میں جشن مک گیا سی۔ علی ہی قبلہ گر قبلہ بدن قبلہ نما ہوتا، سوئے دار ابو طالب، ذرا اپنے ڈیکشن چینج کرو میری طرف ہو جاؤ، سوئے دار ابو طالب سبھی کا سر جھکا ہوتا، حرم مسجود ممکن بن گیا حیدر کے آنے سے، علی اپنے ہی گھر آتا تو پھر کعبے کا کیا۔ بڑی مہربانی، ہاں کلم میں تو اڈے کول انصاف کرو میرا نوکریاں بادشاہ سارے 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 احسان کرے آتے جڑے بول سکتے ہو۔ آئے علی غازی استانے نے آئے علی بادشاہ راضی ہو، انہاں ہتھاں دی خیر ہو، انہاں زبانوں دی خیر ہو گئی میری قیمت۔ بادشاہ جی غازی گواہ مرشدان گواہ بنا کے بیاکھنا ہو گئی میری قیمت۔ علی ہی قبلہ گر، نوکر جو ہاں جی نوکر جو ہاں بھائی جان، علی ہی قبلہ بسم اللہ، علی ہی قبلہ گر قبلہ بدن قبلہ نما ہوتا، سوئے دار ابو طالب سبھی کا سر جھکا ہوتا، حرم مسجود ممکن بن گیا حیدر کے آنے سے،
علی اپنے ہی گھر آتا تو پھر کعبے کا اس تو اوپر میں کہڑا یاد کرنا بولتا تو میں بولتا آواں گا کلا نہ کریں اس تو سچی مچی اوپر ہی آنی میں پھر چلا پھر کرم ہے یہ رجب کی 13ویں کا آؤ پھر آؤ یار آؤ لاٹرا پڑے نا ساڈا کیا کہ تو اس کے اوپر تو چلو پھر ہاتھ کھول دے نا میرے بارے تو نہیں تو ہاتھ کر کے بیٹھا ہوں میں پہ آنکھنا کرم ہے یہ رجب کی 13ویں کا معطر سب فضا ہونے لگی ہے میں عشق علی پینے سے شوقت طبیعت پارسا ہونے جی صدقے آخری نوکر علی نہ بولے ہائے دری نسلان جیون اور تو چلیے بادشاہ جی ہمارے اجازت ہے سارے سردار بیٹھ گئے ہمارے اس تو چلیے جی ہم نے عشق علی کی مستی میں عشق علی کی مستی میں حق نہ بنے تے دینا نہیں بنے تے بڑے بلاؤ رکھنا نہیں ہم نے عشق علی کی مستی میں کدے ہی میں بندگی کی ہے ہم بڑے مستند شرابی ہیں جب بھی پی ہے ولایتی علی حق مارا رہے شان کرو جڑے علی حق مانگے ہو بولو اتنی بار حکم کرے ہم نے عشق علی کی مستی میں کدے ہی میں بندگی کی ہے ہم بڑے مستند شرابی سلام ہے تو ہم بڑے جی مہربانی سر اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے ہم بڑے مستند شرابی ہیں جب بھی پی ہے ولایتی پی ہے جب بھی پی ہے ولایتی پی ہے ایک بڑے لاڈلے سے عزیز ہے میرے حیدرآباد دکن میں انڈیا میں فون کیا انہوں نے مجھے کہ 4 مصرے حیدرآباد دکن میں مجھے پڑھنے وہ حیدرآباد دکن کو ذہن میں رکھ کے وہ مصرے کہے میں نے اور پھر پتہ نہیں کتنی دعات وہاں سے آئی ہے ماحول تو صاحب بنا سے دے خدا کے امر کا معیار نصرت کوئی کیا سمجھے علی کی عین ہی سب انبیاء کی آن ہوتی کروڑ والی سلام ہے نا نسلیں دیوانے نا بزرگان دیا جی سلام ہے کون مرشد جیو میرا بچہ غازی اس طرح دینے مرشد آتے حسین اس طرح دینے لالا جی تقاضے ہی مک گیا ادیب شاہ نہ بولے ہن کوئی تقاضے ہی مک گیا خدا کے امر کا معیار نصرت کوئی کیا سمجھے علی کی عین ہی سب انبیاء کی آن ہوتی ہے مدد کری میری علی کی عین ہی سب انبیاء کی آن ہوتی ہے حجاب نور سرکایا علی کے رخ سے مادر نے یہاں یوسف مرے جائے زلیخا کام یہ بادشاہ انہیں اتھانی خیر ہوئے میرے پیچھے بیٹھ گئے شان کرو بزرگ پہ بول دیں جوان ہاتھ چاہو سارے 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 پھر پڑھ دینے جناب پھر پڑھ دینے خدا کے امر کا معیار نصرت کوئی کیا سمجھے علی کی عین ہی سب انبیاء کی آن ہوتی حجاب نور سرکایا علی کے رخ سے مادر نے یہاں یوسف مرے جائے زلیخا آپ جئیں آپ سلامت رہیں سدا سکھی رہیں
سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ ہے۔ کروڑ شوکت رضا شوکت قربان کر دوں استاذ العلماء قبلہ و کعبہ سرکار علامہ اظہر سنجیدی مرحوم آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ کے ایک جملے پہ کربلا کا ہمیشہ پڑھے تھے اور کسی نے اٹھ کے پوچھ لیا قبلہ معراج کیا ہے؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے بھئی میم اور عین کے راج کو معراج۔ توڑے سنن دی کیا بات ہے؟ اس جی بادشاہ جی جی وہ اس میں یار دی کیا بات ہے؟ تھینک یو بیٹا۔ میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ واپسی ہوئی نا شاہ امکان کی، اتھے بھی شاہ امکان نہ پڑھا تو کی کران کسے ٹور جاؤں؟ ناراض بھی ہوں دے انڈیا لے ویزا نہیں دیں دے تو اسی داد نہیں دیں دے میں کدھر ٹور جاؤں دسو کی کران؟ واپسی ہوئی نا شاہ امکان کی اور مسجد بھری ہوئی تھی صحابہ سے، ایک جمعیت تھی صحابہ کی مسجد، جماعت نہیں، گنی ہوئی تعداد کو جماعت کہتے ہیں، جو تعداد گننے سے باہر ہو جائے وہ جمعیت کہلاتی ہے۔ ایک جمعیت تھی صحابہ کی مسجد میں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ سنیں رات عرش پہ گئے تھے؟ فرمایا ہاں بچوں کا گھر جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے۔ سلام مینا بزرگان، سلام مینا بزرگان، تواڈیاں نسلاں دی خیر ہو، تواڈیاں پتراں دی خیر ہو، کروڑ باری شکریہ، تواڈی کیا بات ہے؟ فرمایا ہاں بچوں کا گھر جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے۔ بخاری ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی پھر انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی؟ فرمایا ہاں رعایا جو ہے ملنا تو بڑھتا ہے۔ بندہ ایک اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی؟ فرمایا ہاں نوکر ہیں میرے بچوں کے۔ جس بندے کی طبیعت خراب ہو رہی ہو کھڑا ہو جائے، میں کھڑا ہوں ممبر پہ کھڑا ہوں، سی ڈی بھی بن رہی ہے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں میرے جملے پہ جسے متلی آ رہی ہو، جسے کہے آ رہی ہو، جس کی طبیعت بے چین ہو رہی ہو، میں نوکر ہیں میرے بچوں کے، وہ کھڑا ہو جائے، ورنہ بادشاہ کے دروازے سے لے کے اس بارگاہ تک جب تمہاری طبیعت بنے ٹائم بناؤ، میں نہ لے آؤں کتاب، مجھے محشر کی فجر تک ممبر حسین پہ نہ آنے دینا۔ اب کوئی کتاب نہ پڑھے اور میں غریب پڑھ لوں، اس میں میں لالچی کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ مولانا میری مدد کیجئے گا، ترجمہ کر دیجئے گا۔ مشہد کے سلطان نے خراسان کے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا، اللہ نے ڈھیر سارے فرشتے بنائے، کچھ ہمارے نوکر ہیں، کچھ ہمارے نوکروں کے نوکر ہیں۔ کروڑ والی سلام ہے اس حلالی دے یہ دا ہاتھ اسے ہوئی بادشاہ جی نوکر سمجھ کے دعا کر دے سلام ہے ان ہاتھوں کو، سلام ہے ان ہاتھوں کو جی پتر جی من توڑے نسلہ جی من توڑی، یہی حق سی اس جملے دا۔ کچھ ہمارے نوکر ہیں، کچھ ہمارے محبوں کے نوکر ہیں۔ ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ سنا ہے 10,000 باتیں ہوئی اللہ سے، یہ بادشاہ کا عالم ہے، اس میں میرا ہاتھ ہے، اگر میں نے اس آنکھ سے یہ جملہ کتاب میں عربی میں نہ پڑھا ہو، مجھے اگلا سانس ہی نہ آئے، کوئی بندہ نہ مانے اس کا اپنا مقدر ہے۔ فرمایا ہاں 10,000 موضوعات میں اللہ سے گفتگو ہوئی ہے، خالد نے کبھی مجھ سے انبیاء کی بات کی، کبھی اولیاء کی، کبھی تورات کی، کبھی زبور کی، کبھی انجیل کی، کبھی قرآن کی، کبھی فرش کی، کبھی عرش کی، کبھی آسمان کی، کبھی ستاروں کی، کبھی چاند کی، کبھی جنت کی، کبھی جہنم کی، کبھی ملکوت کی، کبھی جبروت کی۔ فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے اس کی عزت کی قسم ہے 10,000 میں سے خالق نے ایک بات بھی ایسی نہیں کی جس میں علی کا نام نہ لیا۔ سلام ہے آپ کو، 10,000 میں سے ایک بات بھی خالق نے ایسی نہیں کی۔ چلو باقی گلہ تو جیلم ہم سے کریں گے۔
یہ جملہ میں قرآن سو تو میں تو پڑھنے لگا کہ چھیڑے سے قبول بھی کرے آجے. بندہ ایک اور کھڑا ہو گیا, مجھے اس کا نام نہیں آتا, تو میں آپ ہی آکھی جانا میں نہیں آندا, پھر میرے تو پوچھنا بھی نہیں, فون کر کے بھی نہیں پوچھنا, ٹھیک ہے نا. بندہ ایک یہ پتہ میں نے فون کرنا سی تا میں آکھیا کہ فون بھی نہیں کرنا اس کام واسطے. بندہ ایک اور کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی 10,000 باتیں ہوئی, بیچ میں کوئی ہماری بات بھی ہوئی. فرمایا نہیں, بڑی مقدس جگہ ہے, وہاں ایسی باتیں نہیں. نہیں پڑھیا پھر نہ پڑھے تو میری منت نہیں ہے بھی سارے ہی بولن کہ اندر علی ہو بولے ہائے علی. صدقے جاواں, صدقے جاواں جی, میں نوکر جو جی, صدقے جاواں جی. وہ اور میں بڑی مقدس جگہ ہے, وہاں ایسی باتیں. بڑے دکھی سن بابا ارشد شیرازی کہ میں آج اتنے حاضری دے سکیا, ضرور دعا کرے جے مالک شفا دے. وہاں ایسی باتیں نہیں ہوتی. ہر بندہ اپنی اپنی اوقات کے مطابق سوال کر رہا تھا. مورخ کہتا ہے قام سلمان, بیچ میں سرکار سلمان کھڑے ہو گئے, دونوں ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ, ہر بندہ اپنی اوقات کے مطابق کچھ پوچھ رہا ہے, مجھے بھی اجازت ہے میں کوئی سوال کروں؟ فرمایا بسم اللہ کر سوال. اس نے کہا بس اتنا ہی پوچھنا ہے, کیفا وجدتا علی ابن ابی طالب, آپ نے عرش کی بلندیوں پہ علی کو کیسا پایا؟ ہاں بھائی, ہاں بھائی, یہ دے بارے چاہے علی ہوتے بولے, کھول دے ہاتھ, کچھ نہیں ہوتا, کھول دے ہاتھ, شاباش. آپ جیئے, ان دعاؤں کا شکریہ. عرش کی بلندیوں پہ علی کو بسم اللہ کرا, کیسا پایا؟ فرمایا الیہ الیہ آخی, بھائی ذرا یہاں آ جا. مالکان دی قسم اتنی نوکری تواڈی کر چکے ہیں نا, تو اسی ہن سانوں داد دیو نہ دیو ہی کوئی گل ہے ساڈے واسطے, لیکن انہاں پتروں تو ارمان لگا ہے. میں بڑا کمال جملہ آکھیا, تساں غور ہی نہیں کیتا. الیہ الیہ آخی, بھائی یہاں آ جا. تجھے سمجھ آئی جو علی سے پیار کرے محمد اس سے کتنا پیار کرتا ہے؟ ہائے 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 ہائے, صدقے صدقے, اے میری مرضی دی دال ہے, 14 دی قسم ہے, اے میری مرضی دی دال ہے. بسم اللہ کرا, آ جاؤ, اگر ممبر تے آنا تے آ جاؤ. جو علی سے پیار کرے, تجھے اندازہ ہوا ہے محمد اس سے کتنا پیار کرتا ہے؟ سلمان بالکل قریب آ گیا, سینے لگایا, سینے لگا کے فرماتا ہے سلمان اب پوچھ. اس نے کہا کیفا وجدتا علی ابن ابی طالب. فرمایا نا, اونچا بول, اونچا بول. ذاکر نو سنی دا ہے, شاعر نو سمجھی دا ہے. قرآن دا نام منو, جس کے سامنے اونچا بولنے کی اجازت نہیں, علی کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے اونچا بول. ہائے 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 ہائے. ہاں اے نمازی چہرے سلامت اللہ, ہون قیمت ہوئی ہے نا میرے لفظاں. اور میں اونچا بول, اب وہ تو پہلے ہی سی. اس نے کہا کیفا وجدتا علی ابن ابی طالب, آپ نے عرش کی بلندیوں پہ علی کو کیسا پایا؟ محمد فرماتے ہیں سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے, سرحد عقل سے بھی دور. بھائی جان ممبر دی قسم میں بڑے بھراواں جتنا نظام ہے توڑا میرا, میں ایک لفظ بھی آپ کو آکھانا تے میں دیارے معاشر دے توڑا مجرے وہاں سیم ترجمہ کیتا ہے. میں فرماتے ہیں سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے, امر توحید پہ معمور علی دیکھا ہے. اس قدر فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور. ہائے 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 ہائے, اور صدقے اور سارے پنڈار کو سلام ہے بھائی, اور جیو یار علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. جی گورنر گھڑی نہیں ویکھنی,
ٹھیک ہے اور میں گھڑیال دیکھتا رہا تھوڑی میری گھڑی کی مکی سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے امر توحید پہ معمور علی دیکھا ہے اس قدر فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے ایک اوکھا کافیہ ہے بولو تے پڑھو سلطان ممکنات کی معراج کا سفر میں تو اڈے نہ لینے شروع کر دینے نے تو میرے تے ناراض ہو جانا ہے میں سان پچی کیتے ہی وچ مجمع دے جڑے بندے نے شعر سننا ہوندا کیوں چپ کر گئے ہو میں کہ سلطان ممکنات کی معراج کا سفر سمجھا نہیں دماغ بشر کی چھلانگ نے آؤ نا آپ تے آنکھیں گھڑی لا دے مہربانی بھائی جان لکھ واری بسم اللہ سمجھا نہیں دماغ بشر کی اچھا رویہ دیکھ کیا پیار ہے قرآن کو محمد سے رویہ دیکھ محمد آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے میں اپنے سے دی ڈیوٹی کرتا تھا تو اپنے سے دی کرو نبی گھر میں قرآن گھر میں نبی مسجد میں قرآن مسجد میں نبی میدان میں قرآن میدان میں نبی پہاڑ پہ قرآن پہاڑ پہ نبی مکے قرآن مکے نبی مدینے قرآن مدینے نبی طائف میں قرآن طائف میں نبی مسجد میں قرآن مسجد میں نبی میدان میں قرآن میدان میں نبی بازار میں قرآن بازار میں نبی عکاس کے میلے پہ قرآن عکاس کے میلے پہ نبی آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے نبی بیٹی کی چادر میں نبی بیٹی کی چادر میں قرآن بیٹی کی چادر میں نبی آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے نبی آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے نبی آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے میں کہہ رہا ہوں سلطان ممکنات کی معراج کا سفر سمجھا نہیں دماغ بشر کی چھلانگ نے قرآن جس کو ڈھونڈتا پھرتا تھا فرش پر وہ عرش تک چلا گیا بیٹی کو مانگنے چودہ دی قسم میں شاید نہیں ہوں تک دی ذات مزہ نہیں آیا حیدری احسان کی تھا اس بندے حیدری مرشد جیووں پہ نہیں مانتا میں اس بات کو کہ جبرائیل میرے نبی کو عرش کی بلندیوں پہ لے گئے معافی مانگ رہا ہوں جو جبرائیل کا دشمن ہے قرآن اس پہ لعنت کرتا سرکار جبرائیل سید الملائکہ ہیں فرشتوں کے سردار ہیں فرشتوں کے استاد ہیں اس پاک خانوادے تک جس فرشتے کی رسائی ہے اسے جبرائیل امین کہتے ہیں اس گھر تک رسائی ہونے کی وجہ سے ہی امین کہلایا ہے مہربانی لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ جبرائیل میرے نبی کو عرش کی بلندیوں پہ لے گئے سوری کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ تھا سیر کو نکلا نوکر کو بھی ساتھ لے گیا بادشاہ جی تسی سردار ہو اسی نوکر ہوں زندگی جی پہلی باری ایک مدد دی ضرورت ہے تو سارے سرداراں تو جتھے جتھے جڑا سید آدھا بیٹھا ہے میری مدد کرے آجے تو آڈی ساڑی سیر دا بھی فرق ہے سلام ہے تو آڈی ساڑی سیر دا معیار مختلف ہے ازی مسکین ملنگ لوگا نا ساڑی حال سیر دا نائے مینار پاکستان تے ٹر گیا کلفٹن چلے گئے 4 میں اساں ٹھیک پڑھ لیا تے مری نکل گئے بس ساڑی یہی آخری سیر ہے گل سمجھ آئی لیکن خاندانی نواب خاندانی زمیندار سیر کرنے کے لیے بھی اپنی ہی زمینوں پہ جاتے ہیں شیعہ جو چپ کر گیا تیری مرضی میں چھوڑن لگا میں علامہ صاحب کے حوالے کرنا میں تھک گئے ہو تو میں تھے ہی باس کر دیا میں تو لالے دے حکم تو گھڑی لا سکی خاندانی لوگ سیر کرنے کے لیے بیٹا اپنی زمینوں پہ جاتے ہیں یہ ممبر کے خلاف کی قسم ہے 28 رجب 2018 سے لے کے اپنی قبر تک میں اس بندے کو دعا کروں گا جسے میرا اگلا لفظ سمجھ آیا اور وہ بول پڑا
اپنی زمین کتنی مہنگی کیوں نہ ہو سردار جوتوں سمیت جایا کرتے ہیں۔ سلام ہے قبلہ، سلام ہے تو آنے دے جی۔ اپنی زمین کتنی مہنگی کیوں نہ ہو سردار بولنا کھول دے ہاتھ یار ایڈی گرمی چی بھی تمہیں کر کے کٹھا ہو کے بیٹھے مولا دی قسم ہے تے بندے 5 دسمبر نہیں بندے ہاں اپنی زمین کتنی مہنگی کیوں نہ ہو سردار جوتوں سمیت جایا کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ سے دعوت نہیں چاہیے، اب مجھے آپ سے ہیلپ چاہیے۔ اپنی زمین کتنی مہنگی کیوں نہ ہو سردار جوتوں سمیت جایا کرتے ہیں۔ جتنی دیر تک زمینیں رہتی ہیں نوکر ساتھ گھومتا رہتا ہے، جب گھر کا پردہ نظر آتا ہے نوکر پیچھے چلا جاتا ہے۔ بولی پترا تو بزرگ پہ بول دے رہے نا جنہاں کی چٹیاں لاڑی انہوں نے ہاتھ اچھے رہے۔ فلاں صاحب گیا میں 3-4 منٹ اور آپ سے چاہیے سوری۔ نوکر پیچھے چلا جاتا ہے، سردار آگے چلے جاتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی آئی جہاں اس نوری نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا۔ کیسا الو کا پٹھا ہے وہ بندہ جو میرے نبی کی ہاتھ ڈھونڈ رہا ہے۔ نوری کہہ رہا ہے میں آگے نہیں جا سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اب کون بتائے محمد کیا ہے، کون طے کرے محمد کیا ہے؟ نوری کہہ رہا ہے میں آگے نہیں جا سکتا۔ اچھا میرا ڈرائیور فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں یہاں تک میرے ساتھ ہے اور مجھے کہے جی میں آگے نہیں جا سکتا، میرے کو ہو کی رہا ہے میں آکھنا پیچھے چلا جا۔ اس نے کہا جی میں آگے نہیں جا سکتا، بادشاہ نے کہا پیچھے چلا جا، اور کوئی راستہ بنتا ہی نہیں نا۔ بسم اللہ کرا آؤ بسم اللہ کرا ہوں میں جانا نا تسی آنا لے۔ اچھا میں نوکر چاچا جی میری مجال ہے، بسم اللہ جی آؤ تشریف لے آؤ۔ بادشاہ نے کہا اس نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا، فرمایا پیچھے چلا جا۔ بادشاہ ایک قدم آگے چلے وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے پیچھے سے آواز دی یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی، فرمایا ہاں کر۔ اس نے کہا میں یہاں تک بھی آپ کی وجہ سے پہلی بار آئے، خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، یہی میرا کل ہے، میرا بچہ بولا کر ذکر حسین دعا کرے آجائے۔ اس نے کہا میں یہاں تک بھی آپ کی وجہ سے، کسی اہل سنت بچے نے میں نے فرمائش کی تھی بھائی دلاور میں دلدار میں نے آکھیا بھی یار دی فرمائش پوری کر دے۔ اس نے کہا میں یہاں تک بھی آپ کی وجہ سے پہلی بار آیا ہوں، میں تو پیچھے جا رہا ہوں، آگے راستے کا پتہ ہے نا۔ فرمایا بھولے پنچھی چلا جا، جو راستہ تیرا دیکھا ہوا نہیں میرے بچوں کا بنایا۔ ہے کوئی جو مجھے بھولے پنچھی کی داد دے؟ سارے بولنا احسان کرنا ہائے لری، اللہ کرے تیری یہ زبان سلامت ہے، اللہ کرے یہ بزرگ چہرے شاداب رہے۔ نبی آگے بڑھے، سرکار جبرائیل پیچھے ہٹے، پھر آواز دی یا رسول اللہ وہ ایک گزارش اور بھی تھی۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا جی آپ میرے استاد کے استاد ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ میرے بچوں، شاباش میرا بیٹا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس جملے میں تیرا ہاتھ اٹھانا۔ اس نے کہا جی آپ میرے استاد کے استاد ہیں، میں آپ کے شاگرد کا شاگرد ہوں، اور میرے استاد کو راستے میں چھوڑنا اچھا نہیں لگتا، میں آپ کو راستے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، استاد جی محسوس تو نہیں کریں گے؟ فرمایا نہیں گھبرانا، ابھی تیرے استاد سے ملاقات ہوگی، میں تیری مجبوری کروں۔ چاچا جی جی لو یہ ہاتھ اونچے رہاں، چاچا جی یہ ہاتھ اونچے ہی رہاں یار، موقع ہی میری آئی تھی نہ ہوگی، ابھی تیرے استاد سے ملاقات ہوگی، میں تیری مجبوری بتا دوں گا۔ پھر آگے بڑھے، تیسری بار اس نے کہا بادشاہ آخری بات، اور میں بتا۔ اس نے کہا جی جب دو سرداروں کی ملاقات ہوتی ہے نا تو ایسی باتوں باتوں میں نوکر کا نام آ ہی جاتا ہے، اسپیشلی میرا نام نہیں لینا، لیکن اگر باتوں باتوں میں کوئی میری بات ہو جائے، باتوں باتوں میں کوئی میرا ذکر ہو جائے
تو میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک بنتی ہے، میری ایک بنتی ہے، میرے دل میں خواہش برسوں سے چٹکیاں لیتی ہے، اگر ہو سکے تو احسان فرما دیجئے مجھے اللہ سے کچھ منوا دے۔ پر میں کیا منوا دوں؟ اس نے کہا بس یہ احسان کرے مجھے خالق سے منوا دے کہ جب میدان محشر میں حسین کے عزادار پل صراط سے گزرے مجھے ان کے قدموں تلے پر بچھانے کی۔ جی ہو سید، جی ہو سید۔ ہزاروں سال جی سوائے غم مظلوم کے ممکن کہ ہر غم سے محفوظ۔ کافی نہیں یہ بات رونے کے لیے کہ آج رجب کی 28 اللہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کتنا بڑا دن ہے آج؟ بیٹے کے جنازے کے ساتھ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے ماں۔ میں پتہ نہیں کہ پڑھ گیا اس جملے میں کہ بیٹے کے جنازے کے ساتھ جانا ماں کے لیے، باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ رجب کی 28 کو علی کی بیٹیاں مدینے سے زندہ جنازے ہیں۔ چاچا جی نسلوں دی خیر ہو، نسلوں دی خیر ہو۔ ختم۔ میرے مہمان نے علامہ صاحب میں تے اس گھر زبانی مجلس 4 یا 3 منٹ اور میں لینے نے۔ ذرا اندازہ تو کرو، تمہیں پتہ نہیں نا، علی کی بیٹی تو سب جانتی تھی۔ یہ محضر نامے دیکھے ہوئے تھے علی کی بیٹی، ازل کے فیصلوں سے واقف تھی علی کی بیٹی۔ ذرا دل میں سوچ تو صحیح، اون محمد اکبر اصغر قاسم کتنے جنازے لے کے چلی ہے۔ بادشاہ جی پتران دے نال پتران دیاں میتاں لے کے قبرستان جانا کو سوکھا کام ہے؟ کھول دے ہاتھ میرا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ گن کے 2.5 منٹ مجھے اور لینے ہیں آپ۔ بہن کو آ کے اطلاع دی غریب نے، عالیہ میں ذرا دربار جا رہا، جتنا ہوں تک رو چکے ہو نا اتنا ہی ایک باری ہے، اور دھاڑ نکل جائے تو میری مجلس پوری ہوگی۔ عالیہ تو سوچ دوئیں گا میں چھڑ دیاں گا، میں ذرا دربار جا رہا ہوں۔ بڑے آرام سے کہا ہے میں نے، بڑے سکون سے ادیب شاہ سنا ہے آپ نے۔ چڑھ پی علی کی بیٹی، حسین دربار اور اکیلا، حسین دربار اور او میں صدقے یہ ماتم قبول کرے علی کی بیٹی، دربار اور اکیلا۔ بہن کے سر پہ بوسہ دے کے فرماتے ہیں میں بحیثیت امام کہہ رہا ہوں، مدینہ میری جائے شہادت نہیں، ولید میرا قاتل نہیں، مجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا۔ بخاری سیدزادے جنگ سے تعلق ہے ان کا، 2 محرم تھی، میں قصر بطول چاچا جی بخاریاں کول محرم پڑھتا سا، باوے ابوذر بادشاہ کول میں جملہ آکھیا، مرشد زادی نے ماتم شروع کیتا، 2 محرم سی، ماتم 2009 دی میں گل پہ کرداں، ماتم کردے کردے انہاں دی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کرے تو ہم جملہ سمجھ آ جائے، میں تھے چھڑ دے ہاں۔ میری شہزادی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ حسین نے کہا بحیثیت امام کہہ رہے ہیں، مدینہ میری جائے شہادت نہیں، ولید میرا قاتل نہیں۔ بھائی کی داڑھی چوم کے فرماتی ہے مانتی ہوں ولید تیرا قاتل نہیں، مدینہ تیری جائے شہادت نہیں۔ دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی، پتہ نہیں بندہ کیڑا امیر ہے جیدے کول ہاتھ ہے تے سینے تے نہیں آیا، اللہ جانے یارو کیڑا بڑا بندہ۔ مانتی ہوں ولید تیرا قاتل نہیں، مدینہ تیری ہو میں صدقے جاواں، سلام ہے تیرے صدقے جان تو سلام ہے۔ دربار تو وہی ہے نا جس میں میری 18 سال کی ماں گئی تھی اور کبھی نہ رونا پڑے، ان آنکھاں دی خیر ہوئے، دھیاں دے نصیب چنگے ہو منیا۔
بوڑھی ہو کے واپس آ گئی تھی۔ اب کیفیت سمجھو اور میں گیا۔ حالات یہ ہیں، حسین کی نگاہیں ہیں عالیہ کے چہرے پہ، علی کی بیٹی کی آنکھیں ہیں عباس کے دروازے پہ۔ عباس سینے پہ فضل کو سلا کے ہاتھ میں تلوار لے کے جنگ کے آداب بتا رہے۔ یا اچانک شہزادی ام الفضل صلوات اللہ علیہا کمرے میں حجرے میں داخل ہوئی اور ایک کونے پہ بیٹھ کے چادر اتار کے روئی۔ رونے کی دیر تھی، عباس کی آنکھیں بڑھ گئی۔ فرمایا فضل کی ماں یہ گھر بے ردائی برداشت نہیں کرتا۔ تطہیر کے پردوں میں پلی ہوئی بیویوں کا گھر ہے، یہاں چادر اتارنے کی اجازت نہیں، کیوں رو رہی ہو؟ کہا روؤں نہ تو کیا کروں؟ دروازے پہ کھڑے بہن بھائی رو رہے۔ کیا؟ کون رو رہا ہے؟ حسین کہیں جانا چاہتے ہیں؟ عالیہ جانے نہیں دے رہی۔ حسین کی نگاہیں ہیں بہن کے چہرے پہ، عالیہ کی آنکھیں ہیں آپ کے دروازے پہ، اور آپ فضل سے پیار کر رہے ہو۔ 14 کی قسم ہے اتنی تیزی سے اٹھا ہے وفا کا پروردگار، تلوار دائیں جا گری، فضل بائیں جا گرا، نہ سر پہ امامہ نہ پاؤں میں جوتی، ننگے سر ننگے پاؤں عباس اپنے دروازے سے باہر آئے۔ میں جا رہا ہوں، تیری مرضی تو رو نہ رو۔ چادر میں ہاتھ ڈال کے شام کی ملکہ کہہ رہی تھی میں نہیں جانے دوں گی، میں نہیں جانے دوں گی، میں نہیں جانے دوں گی۔ ادھر عباس کا پہلا قدم باہر آیا، بھائی کا دامن چھوڑ کے فرماتی جہاں دل کرے چلا جا۔ میری چادر کا نگران آ گیا، تیری زندگی کا ضامن آ گیا، میری معصومہ کا معاشقی آ گیا، میری ماں ام البنین کا بیٹا آ گیا، میری اماں بطول کی دعا آ گیا۔ قریب آیا عباس، مولا خیریت؟ عباس کچھ بھی نہیں ہوا، ذرا ولید نے مجھے دربار بلایا ہے، بہن جانے نہیں دے رہی، میں جانتا ہوں مدینہ میری شہادت نہیں۔ ہاتھ باندھے غازی نے، علی کلال احسان کر، بڑا ظلم کیا ہے پہلے ان مدینے والوں نے ہم پہ، اکیلا نہ جا، سارے ہاشمی لے جا، ان بے حیاؤں کو پتہ چلے حسین کتنا آباد ہے۔ حسین فرماتے عباس دیر ہو جائے گی، ایسا نہ ہو ولید سمجھے میں لشکر جمع کر رہا ہوں۔ وفا کے پروردگار نے کہا ایک آواز دوں گا، جو آ گیا اسے لے چلیں گے، جو نہ آیا اسے رہنے دیں گے۔ فرمایا عباس بلا لے۔ بھری حویلی میں کھڑے ہو کے سخی عباس نے آواز دی، سجاد، اکبر، قاسم، آن، محمد، مسلم، عبداللہ، اولاد عقیل، اولاد جعفر تیار، اولاد حیدر کرار۔ غازی آوازیں دیتا گیا، مختلف حجروں کے دروازے کھلتے گئے، کہیں سے اکبر ننگی تلوار لے کے، کہیں سے قاسم ننگی تلوار لے کے، کہیں سے سجاد ننگی تلوار لے کے، نہیں آتا ماتم سر نیچے کر۔ 18 ہاشمی تلواریں لے کے آئے، فصاحل حسین، حسین کی چیخیں نکل گئی، دیواروں میں سر مارا زہرا کے لال نے۔ عباس قریب آئے، یہ تو خوشی کی بات ہے، میں نے ایک آواز دی آ گئے، رو کیوں رہے ہو؟ فرماتے عباس میں سوچ رہا ہوں آج میں زخمی نہیں ہوں، آج میں 3 دن کا پیاسا نہیں ہوں، آج میں لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا نہیں ہوں، آج مجھے بہنوں کی چادر کا ڈر نہیں ہے۔ اے عباس تو نے ایک آواز دی، سارے آ گئے، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں 3 دن کا پیاسا ہوں گا، لاشیں اٹھا کے تھکا ہوں گا، میرا سر سجدے میں ہوگا، شمر کا ایک ہاتھ میری زلفوں میں ہوگا، خنجر والا ہاتھ میری گردن پہ ہوگا، میں آوازیں دوں گا آئین العباس، آئین الاکبر، اور کوئی میرے بال چھڑاؤ، اور کوئی مجھے پانی پلاؤ، اور کوئی میری بہن کی چادر۔ عزت دار شہزادی